اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور جو منکر ہو نبی کا، جو منکر ہو نبی کا، حق کا بندہ ہو نہیں سکتا۔ جو منکر ہو نبی کا، حق کا بندہ ہو نہیں سکتا۔ بنا عشق محمد کے ایمان پختہ ہو نہیں سکتا۔ بنا عشق محمد کے ایمان پختہ ہو نہیں سکتا۔ جو کہے یا محمد اور جائے جہنم میں، جو کہے یا محمد اور جائے جہنم میں، محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ جو کہے یا محمد اور جائے جہنم میں، محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور آقا کریم علیہ السلام کی نظر عنایت سے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم مل بیٹھ کر آقا کریم اور اس کے یار غار کا ذکر سنیں اور دوسروں کو سنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور بانیان محفل کو اس کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہم اپنی بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے پہلے ایک شعر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں قاری القرآ، فخر القرآ، زینت القرآ، استاد الحفاظ قاری محمد کفایت اللہ صاحب سے وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے آمد سے قبل زوردار نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ یار قاری صاحب کا سفر دیکھ لے، ان کی محنت دیکھ لے، اور اپنا سبحان اللہ بھی دیکھ لیں۔ یار حضور اور اللہ کے ذکر سے بھی ہم شرمائیں تو پھر اپنی قسمت میں روئیں۔ اس سے بڑھ کر نہ تو کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کوئی عبادت ہے، تو سینے کا زور لگا کر نعرے کا جواب دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قاری کفایت اللہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلاف
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. صدق الله العظيم. الحمد لله الولي والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماشاءاللہ بڑے احسن انداز کے ساتھ قبلہ کاری صاحب صحیفہ انقلاب کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید بلندی عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. ارے بدلتی رہی آسمانی کتابیں مگر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں مگر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. ہماری خوش قسمتی، آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان یادگار اسلاف مصنف کتب کثیرہ استاذ العلماء و استاذی قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرفہ ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں.
ہماری یقیناً یہ بڑی خوش قسمتی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ آج الحمدللہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کر آج ان کا بات سنیں گے۔ ماشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ جناب فیصل محمد جی، آپ تمام صاحبان تشریف لگیں۔ ابھی نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد جازب رحمان، صرف ایک شعر جو ہے وہ پڑھیں گے کیونکہ قبلہ استاد گرامی تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اور بھی صلاح خان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تمام صاحبان کھڑے ہو کر قبلہ استاد گرامی کا استقبال کیجیے۔ جناب ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان مصنف کتب کثیرہ، یادگار اسلاف جناب حضرت علامہ شیخ القرآن والحدیث والتفسیر جناب حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرفو تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمام صاحبان اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ اب نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد جازب رحمان صاحب۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی منقبت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو حکم ہے سماعت کیجیے۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو، کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار ہار محبوب خدا صدیق اکبر کا یار ہار محبوب خدا صدیق اکبر کا لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ ماشاءاللہ میں اپنی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس قدر
خوشی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ قبلہ استاذ گرامی جیسی عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی شفقت اور محبت جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹوں پر برقرار رہتی ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے قبلہ استاذ گرامی کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اور جو لفظ میں بولتا چلا جاؤں آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی چلی جائیں۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے اندر ہمیں جامی اور رومی کا عکس بھی نظر آتا ہے، بیضا کے قاضی کا حسن بھی نظر آتا ہے، حضور غزالی زماں کا فیضان بھی نظر آتا ہے، اور آپ کی مبارک زندگی کو بچپن سے لے کر لڑکپن اور تابناک جوانی سے عظیم بزرگی کے اس سفر میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کو اللہ نے برکتوں اور رحمتوں سے مزین ترین بنایا ہے۔ میری مراد جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء، حافظ ملت والدین، بقیت السلف، یادگار اسلاف، سفیر امن، استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی زیدہ شرف ہو۔ آپ تمام احباب کھڑے ہو کر اور محبت کے ساتھ نعروں کی گونج میں استاذ گرامی کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ قبلہ استاذ گرامی، قبلہ استاذ گرامی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم حضرت قبلہ توسفی صاحب، مدظل العالو، دیگر علماء کرام، اساتذہ، طلباء، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعلان سے آپ کو معلوم ہو گیا، پہلے بھی یہی اعلان کیا ہوا کہ یہ نشست تاجدار صداقت، نبی پاک کے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کے لیے اس بزم کو سجایا گیا۔ زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، بس 25-30 منٹ کی گفتگو ہوگی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ساتھ ہی دعا ہو جائے گی۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد تمام کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ سے اوپر مقام نبیوں کا ہے، نبیوں کے علاوہ سب سے افضل اور اعلیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر بلندی پر فائز ہیں، کتنے افضل ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں سے کافر پر مومن کو افضل کر دیا، پھر گناہگار مومن سے صالح مومن افضل، صالح سے شہید افضل، یوں بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھنا ہے صدیق اکبر کہاں آتے ہیں۔ شہید سے متقی افضل، اور متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے ابدال افضل، ابدال سے کتب افضل، کتب سے قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث اعظم افضل، غوث اعظم سے تابعی افضل، تابعی سے صحابی افضل، پھر عام صحابی سے انصار صحابی افضل، انصار سے مہاجر صحابی افضل، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے افضل، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے افضل، احد والوں میں سے بدر والے افضل، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر افضل۔ تو معلوم ہو گیا کہ صدیق اکبر کا مقام سب سے اوپر ہے، نبیوں سے نیچے ہے، باقی سب پر بلند و بالا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بڑا دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے۔ اتقا کا معنی ہے سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار۔ تو یہ آیتیں صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئیں، صدیق اکبر کی حق میں نازل ہوئیں۔ تو صدیق اکبر کو قرآن میں اللہ نے اتقا فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بڑا دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے۔ تو اتقا کا معنی ہے سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار۔ تو قرآن میں اللہ نے صدیق اکبر کو اتقا قرار دیا۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر ہیں اتقا۔ اور ایک دوسری آیت میں فرما دیا اللہ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو ہے تم میں اتقا وہی تم میں سب سے افضل اور اعلیٰ۔ تو یوں قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل اور اعلیٰ، کیونکہ قرآن میں رب کریم نے فرمایا صدیق اکبر ہے اتقا، اور اسی قرآن میں فرمایا جو اتقا ہے وہی افضل اور اعلیٰ ہے۔ خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، ابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان، مولا علی کا بیٹا پوچھ رہا ہے، اے ابا جان، رسول اللہ تو اب پردہ فرما گئے، اس وقت عالم دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا ابو بکر، سب سے افضل اور اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹے نے کہا ثم ایون، اس کے بعد پھر فرمایا پھر عمر۔
مولا علی فرما رہے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر فی قلب مومن. یہ دو چیزیں ایک مومن کے سینے میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. میری محبت بھی ہو اور پھر صدیق اکبر کا بغض بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جہاں میری محبت ہوگی وہاں صدیق اکبر کا بغض نہیں آ سکتا، اور جہاں صدیق اکبر کا بغض ہوگا وہاں میری محبت نہیں آ سکتی. لہٰذا جو لوگ صدیق اکبر سے تو بغض رکھتے ہیں اور نعرہ حیدری لگاتے رہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں ان کے دل میں میری محبت کوئی نہیں. اگر میری محبت ہوتی تو پھر صدیق اکبر سے بغض نہ ہوتا. اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا حضرت عمار بن یاسر کو. حضرت عمار بن یاسر اس حدیث کے راوی ہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے خود بتایا کہ اے عمار، آج میرے پاس آیا تھا جبرائیل امین. تو جبرائیل امین تو آتا رہتا تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، صبح و شام آنا جانا لگا رہتا ہے. 24,000 مرتبہ جبرائیل آیا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. 24,000 مرتبہ، معمولی بات نہیں. باقی نبیوں میں سے کسی نبی کے پاس 400 سے زیادہ بار نہیں آیا. سب سے زیادہ 400 مرتبہ بس. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ. اس لیے کہ جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پہ چین نہیں آتا تھا. جب یاد پڑتی رسول اللہ کی بس پرواز کرتا، فوراً حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، دیدار کرتا، زیارت کرتا، گفتگو کرتا، پھر جاتا، پھر ابال پڑتا، پھر آ جاتا. بقول امام حسن رضا کہ بے لقائے یار ان کو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. تو نبی پاک فرما رہے ہیں عمار بن یاسر کو، اے عمار، آج میری خدمت میں آیا جبرائیل امین. تو وہ آتا رہتا ہے، آ کے میری تعریفیں کرتا رہتا ہے. آج میں نے اس کو ایک فرمائش کی. میں نے اس کو حکم دیا، اے جبرائیل، میری تعریفیں تو کرتا ہی رہتا ہے، حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب. آج میرا دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تو میری بارگاہ میں عمر بن خطاب کی شان بیان کر. حدثنی، میں سننا چاہتا ہوں، مجھے سنا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، فضیلت، مقام، مرتبہ، ان کی کرامات سنا. سنے گا کون؟ حدثنی، میں سنوں گا، تو مجھے سنا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ خلفائے راشدین کی تعریفیں کرنا نبی پاک کو پسند ہے اور حضور خود سننا چاہتے ہیں. تو آج بھی ہم نبی پاک کے خلفائے راشدین کی تعریفیں کر رہے ہیں، رسول اللہ خود سن رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو پیار ہے کہ کوئی ان کے کسی صحابی کی شان بیان کرے. تو نبی پاک نے فرمایا میرے پاس آیا جبرائیل. میں نے اس کو کہا یا جبرائیل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب. اے جبرائیل، آج میرا دل کرتا ہے تو مجھے حضرت عمر بن خطاب کے فضائل سنا. تو جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ کے حکم سے سرتابی نہیں ہو سکتی، آپ کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا. لیکن حضور گزارش میری یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے عمر بن خطاب کو اتنی شانیں عطا فرمائیں، اتنی فضیلتیں عطا فرمائیں،
اتنی رفعتیں بلندیاں عطا فرمائیں، اتنی کرامتیں عطا فرمائیں کہ یوں ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے حضرت عمر کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے۔ اتنے ٹائم میں حضرت عمر کے فضائل چاہے بیان کرنے والا جبرائیل امین ہی کیوں نہ ہو، جو نوری ہے، جس کی زبان نوری، بیان کرے نہ اس نے تھکنا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، جبرائیل ہے بیان کرے تو ایک مجلس میں عمر ابن خطاب کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ نے اشارہ دیا کہ اے جبرائیل بتا پھر کتنا وقت تجھے چاہیے عمر ابن خطاب کے فضائل بیان کرنے کے لیے، کتنا ٹائم تجھے دے دیا جائے، کتنا وقت دے دیا جائے تجھے کہ تو حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہے تو کتنے وقت میں مکمل کر لے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو حدثتک بفضائل عمر ابن الخطاب منذ ما لبث نوح فی قومہ، یا رسول اللہ اگر میں عمر ابن خطاب کی شانیں بیان کرنا شروع کر دوں، فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دوں اور مسلسل بیان کرتا جاؤں، درمیان میں وقفہ نہ کروں، اتنا عرصہ مجھے مل جائے، اتنی مدت مجھے مل جائے اللہ کی طرف سے اور میرے ذمے کوئی کام نہ ہو، صرف یہی کام کروں 950 سال، جتنا عرصہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں گزارا اتنا عرصہ مل جائے، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے، تو یا اللہ یا رسول اللہ اگر 950 سال مجھے مل جائیں اور میں فضائل عمر بیان کروں، حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہوں، 950 سال بیان کروں، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ما نافدت فضائل عمر، یا رسول اللہ 950 سال بھی بیان کرتا رہوں پھر بھی حضرت عمر کے فضائل پورے تو پھر بھی نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی شان، اور نبی پاک نے فرمایا ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر خود صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام عمر ہے، ایک نیکی، کیونکہ صدیق اکبر نے حضرت عمر کی ذہن سازی کی تھی، اس کو اسلام کی طرف مائل کیا تھا، اس کو کچھ سمجھاتے رہے، بالآخر اللہ نے اس کو ایمان نصیب کر دیا۔ تو حضرت عمر صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام، تو جس کی ایک نیکی کو جبرائیل جیسا فرشتہ 950 سال نہ بیان کر سکے، صدیق اکبر کی ایک نیکی کو، اس کی ساری کمالات اور ساری نیکیوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کی شان ایک محفل میں بیان نہیں ہو سکتی، ایک مجلس میں، تو صدیق اکبر کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ جب نہیں ہو سکتی، جو کام نہ ہو سکے وہ کرتے کیوں ہو؟ دیکھو نا بھئی، جو کام نہیں ہو سکتا وہ کیوں کرتے ہو؟ صدیق اکبر کی جب شان ایک مجلس میں نہیں بیان ہو سکتی تو کیوں کرتے ہو؟ اس لیے نہیں کرتے بھائی کہ ان کی شان کو بیان کر لیں گے، اس لیے کرتے ہیں رسول اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے جبرائیل کو کہا تو سنا، اس کا مطلب ہے سرکار سننا چاہتے ہیں، ہم تو سرکار کو خوش کرنے کے لیے، ورنہ ہمیں بھی پتہ ہے جو کام جبرائیل نہیں کر سکتا وہ ہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل کو جب رسول اللہ نے حکم دیا تو اس کو چاہیے تھا نا شروع ہو جاتا، بیان کرتا، اس نے بیان کیا تو کوئی نہیں، رسول اللہ کے حکم پر عمل تو کوئی نہیں کیا، شان بیان کی تو کوئی نہیں، غلط ہے، شان بیان کر دی اس نے، بیان نہ کر کے بہت کچھ بیان کر گیا۔ یہ اس نے شان نہیں بیان کر دی جو بتا دیا کہ 950 سال بھی لگا رہوں پھر بھی اس کی شان پوری نہیں ہوتی، تو یہ کر گیا کہ نہیں؟ یہ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں، حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، فرماتی ہیں ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف فرما تھے، تو آسمان بالکل صاف تھا، کوئی گرد و غبار، مٹی گھٹا، کوئی بادل وغیرہ کوئی نہیں تھے، کوئی دھند وغیرہ کوئی نہیں، بالکل صاف شفاف آسمان نظر آ رہا تھا، اور ستارے چمک رہے تھے۔ چمکتے ہوئے ستاروں کو میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ وہ سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، جس کا دل پاک ہو نا دل، اس کے دماغ میں خیالات بھی اچھے اچھے آتے ہیں، اور جس کا دل پلید ہو، دل گندا ہو، اس کے ذہن میں خیالات بھی گندے آتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دل پاک، ان کے دماغ میں خیالات بھی پاکیزہ آیا کرتے۔ تو ام المومنین کی تو کیا بات ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، 10 آیتیں سورۃ النور کی سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، 10 آیتیں۔ تو جن کی عظمتوں میں، شان میں قرآن نازل ہوتا ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو ام المومنین ہماری ماں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے قرار دیا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، تو وہ ہماری بھی ماں ہے، مومنوں کی جو ماں ہوئی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان ستاروں کو جب دیکھا نا، آسمان کو رونق دیکھی ستاروں کی، تو میرے ذہن میں ایک بڑا انوکھا سا سوال پیدا ہوا۔ میں نے وہ رسول اللہ سے پوچھ لیا۔ وہ کیا سوال تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی آپ کا امتی ایسا ہے جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ ایسا کوئی امتی آپ کا، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں آپ کے کسی امتی کی ہیں؟ جواب تو رسول اللہ نے دیا، وہ عرض کرتا ہوں، لیکن یہ سوال جو امی جی نے کیا، اس سوال سے بھی تو ایک عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے نا، ہماری ماں کا عقیدہ۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ یہ ہے، ان کو، نبی پاک کو یہ بھی پتہ ہے آسمان کے ستارے کتنے ہیں، اور اپنے ہر امتی کے عملوں کا بھی پتہ ہے، ہر امتی کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا سیدہ عائشہ صدیقہ کا، یہ سوال ہی نہ کرتی۔ یہ سوال کر کے اپنا عقیدہ بتا دیا، ان کو پتہ ہے، ہر امتی کی نیکیوں کی تعداد بھی پتہ ہے، آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی پتہ ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی ایسا امتی، کوئی ایسا خوش قسمت ہے آپ کی امت میں جس کی اتنی نیکیاں ہوں، اتنی نیکیاں ہوں، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں لا تعداد بے حساب؟ نبی پاک نے فرمایا، نعم عمر، ہاں میری امت میں جس شخص کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں وہ ہے عمر۔ حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ تو یہ نبی پاک ہی بتا سکتے تھے۔ اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کو آسمان کے ستاروں کا بھی علم ہو اور لوگوں کی نیکیوں کا بھی۔ اور دیکھو، سائنس بہت ترقی کر گیا، بڑی ترقی، دور کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ لیتے ہیں، ایسے حالات آ گئے۔ لیکن آج کل کوئی ریاضی، ماہر ریاضیات یہ دعویٰ آج تک نہیں کر سکا کہ میں نے آسمان کے ستاروں کو گن لیا ہے، اور ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ۔ وہ رب جانے
یا پھر رسول اللہ جانے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ تو رسول اللہ نے بتا دیا ہے عائشہ میرا امتی جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں وہ عمر. اللہ اکبر. مائی صاحبہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی نیکیاں عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بکر، حضور پھر میرے ابا جان صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ نمائی صاحبہ یہ سمجھی تھی کہ سب سے زیادہ نیکیاں یہ ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو نے پوچھا ہی یہ تھا کہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کس کی ہیں، تو وہ میں نے بتا دیا عمر. رہ گیا تیرے ابا جان اور میرا یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سن انما جمیع حسنات عمر کا حسنت واحدت من حسنات ابی بکر. حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی کی نیکیاں حضرت عمر کی وہ ساری اکٹھی کر لو تو صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھیں مسئلہ ہے شرعی، کسی بھی جگہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں، مسجدوں میں تو امام مقرر ہوتا ہے نا، یہاں آپ کا بھی امام مقرر ہے، ویسے کہیں اکٹھ ہو جائے یا کسی مسجد میں اکٹھ ہو جائے وہاں امام نہ ہو تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو علم میں ذرا آگے ہے نا، سب سے علم میں بڑا ہے وہ جماعت کرائے. جہاں بھی علماء جمع ہوں تو وہ پھر دیکھتے ہیں سب سے بڑا عالم جو سب کا استاد ہو مرشد ہو وہ نماز پڑھائے. تو صحابہ اکرام اگر کہیں جمع ہوں اور نماز کسی صحابی نہیں پڑھانی ہو، رسول اللہ پڑھائیں تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں نا. اگر کسی صحابی کو نماز پڑھانی پڑے، سارے صحابہ جمع ہوں تو پھر وہی پڑھائے گا نا جو علم میں سب سے بڑا ہے، اور رسول اللہ اسی کو حکم دیں گے نماز پڑھانے کا جو علم میں سب سے بڑا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصال سے چند روز قبل زیادہ کمزوری آ گئی بیماری میں، حتیٰ کہ گھر سے باہر نہ نکل سکے، مسجد میں تشریف نہ لا سکے. نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں. جمعرات کی عشاء کی بات کر رہا ہوں، جمعرات کی عشاء، عصر پڑھا چکے تھے نبی پاک، مغرب پڑھا چکے تھے، عشاء کے لیے باہر نہ تشریف لا سکے، کمزوری زیادہ ہو گئی. تو اب صحابہ میں سے کسی کو حکم دینا تھا رسول اللہ نے کہ وہ نماز پڑھائے. حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. لیٹے لیٹے حکم دیا میرا حکم پہنچاؤ ابو بکر کو، وہ صحابہ کو نماز پڑھائے. یعنی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ کی نظر میں سب صحابہ سے بڑے عالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. لہٰذا جب سب صحابہ جمع ہوں ان میں سب سے عالم، سب سے بڑے عالم نے نماز پڑھانی ہے تو وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 17 نمازیں پڑھائیں صدیق اکبر نے. جمعرات کی عشاء سے شروع ہوئیں، نبی پاک کی ساری حیات میں 17، ویسے تو سینکڑوں ہزاروں پڑھائی ہیں. نبی پاک کے ظاہری حیات میں حضور کی بیماری کے دنوں میں جمعرات کی عشاء سے لے کر پیر کی فجر تک، تو پیر والے دن فجر کے بعد رسول اللہ پردہ فرما گئے. تو یہ 17 نمازیں بنتی ہیں جمعرات کی عشاء سے لے کر کے پیر کی فجر تک. تو یہ رسول اللہ باقاعدہ حکم دیتے رہے ہر نماز کے وقت کہ ابو بکر کو نماز پڑھائے. تو یہ چند ایک دلائل تھے میں نے دے دیے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر سارے صحابہ سے
افضل اور اعلیٰ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ نہایت ہی مدلل انداز میں قبلہ استاذ گرامی نے شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا. تمامی احباب کھڑے ہو جائیں گے. درود و سلام کا ایک شعر ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, اور درمیان سے راستہ پہلے چھوڑ دیں تاکہ جو ہے وہ جاتے ہوئے بزرگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ادب پہلا کرینہ ہے جی, راستہ چھوڑ دیجئے, درمیان سے راستہ چھوڑ دیں. مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروزِ ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی بنو کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور آفتاب قیامت کے بدلے بدلے ہو تو, جب کہ ہو ہر طرف نفسا نفسی کا شور, اور جب کسی کا کسی پر نہ چلتا ہو زور. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت بے لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. یا الہی واسطہ آل و اصحاب رسول, اور یہ سلام آج زانا ہو قبول. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار. اللہم نجنا من الغم والہم والمرض والقرض والفتن والفساد. میرے اللہ آج کی ہماری نشست تیرے محبوب کے محبوب کی یاد میں بنائی گئی. میرے اللہ اس کو قبول و منظور فرما, اس کا انتظام کرنے والوں کو بہترین انعام عطا فرما, اور محفل میں جو شرکاء ہیں ان کی بھی جائز حاجتیں پوری فرما. اپنا فرما بردار بندہ بنا دے, اپنے محبوب نبی کا غلام بنا لے. ہماری دنیا ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق ڈال دے. خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما دے. قبر میں اپنے محبوب کا دیدار کرا دے. قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرما دے. اے میرے اللہ اس مسجد کو بھی تا قیامت آباد رکھ, اور یہ قریبی اس علاقے میں جو علامہ توسیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تمہیں مدرسہ بنا کے دیا دینی, اللہ کی رحمتیں ہر وقت برس رہی ہیں. ہر وقت وہاں قرآن پاک کی تلاوت علوم دینیہ پڑھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قیامت تک آباد رکھے, اور جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کو اپنی شان کے لائق بہترین انعام عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.